بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو دین و دنیا کی بلائیاں، کامیابیاں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ سجدہ صاحب کا مکمل کورس کلاس نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سوال پوچھا ہے محمد عامر صاحب نے، گجرات سے، پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب، میں اکثر اوقات نماز کی رکعات کی تعداد کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ کیا سجدہ صاحب سے ہماری نماز درست ہو سکتی ہے یا کوئی اور سبیل اختیار کرنی پڑے گی؟ محمد عامر صاحب، میں آپ کے جواب میں اولاً قانون پیش کر دیتا ہوں۔ قانون یہ ہے کہ پورے یقین سے رکعتوں کی تعداد کو ملحوظ رکھ کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ توجہ بٹنے کی وجہ سے تعداد کو یقین سے ملحوظ نہ رکھ سکے تو شریعت نے اسے 3 راستے دیے ہیں، 3 آپشن دیے ہیں۔ آئیے ان تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص جو زندگی میں پہلی دفعہ نماز کی رکعات کی تعداد کے شک میں پڑا ہو کہ میری پتہ نہیں کتنی رکعات ہو گئی ہیں، یا کبھی کبھار اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہو، تو شمس الائمہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 487 ہجری اپنی مشہور کتاب المبسوط میں تحریر فرماتے ہیں، ایسے بندے کے لیے سجدہ سہو کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ ایسا نمازی دوبارہ نماز نئے سرے سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ دوسرا آپشن، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 1252 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ اگر شک ہوتا رہتا ہے اور رکعات کی تعداد بھولتا رہتا ہے، جیسا کہ عامر صاحب آپ کے ساتھ معاملہ ہے، تو پھر کیا کرے؟ پھر اس کے دل میں 2 خیالات ہیں، وہ اپنے خیالات کی طرف نظر کرے۔ ایک خیال آ رہا ہے کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں، اور دوسرا خیال کہہ رہا ہے کہ 3 رکعات ہوئی ہیں۔ اب 2 خیال جو آ رہے ہیں، اب وہ غور کرے کہ ان میں غالب خیال اور غالب گمان کون سا ہے، یعنی کون سا خیال طاقتور ہے اور کون سا خیال غالب ہے، اس کو وہ اختیار کرے گا۔ اس کے بعد نماز مکمل کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تیسرا آپشن، یہ بھی علامہ ابن عابدین شامی تحریر فرماتے ہیں کہ اگر دونوں خیالات غلبِ طاقت اور زور میں برابر ہوں، یعنی ایک خیال آیا کہ 2 رکعت ہوئی ہیں، دوسرا خیال کہتا ہے 3 ہوئی ہیں، اور ان دونوں میں غالب کوئی نہ ہو، ان دونوں میں زیادہ زور والا خیال اور گمان کوئی بھی نہ ہو، دونوں برابر ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کم رکعات کے خیال کو ترجیح حاصل ہوگی۔ یعنی ایک خیال کہہ رہا ہے کہ 2 رکعات ہوئی ہیں، دوسرا خیال کہہ رہا ہے 3 رکعات ہوئی ہیں، اور دونوں خیالات کا زور برابر ہے، کوئی غالب نہیں ہے، تو کم رکعات والے خیال کو اختیار کیا جائے گا۔ یعنی 2 رکعات کو مان کے اس کے بعد نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کیا جائے گا، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو تشفی اور تسلی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے سوال، نئے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔